قائم کرو۔ مولا حکمت کیا تھی؟ ہماری سمجھ سے تو بالاتر یہ چیز ہے کہ تیرا ایک بار نماز کا حکم دے دینا کافی تھا، باقی 700 مرتبہ حکم دینے کی بجائے کہیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دے۔ اس سے زیادہ سند والی بات اور کیا ہو سکتی؟ کہا لوگوں نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اگر سب کچھ قرآن کے اندر بیان کر دیتا تو فرمایا لوگ صرف قرآن کو پڑھ کے نماز پڑھ لیتے اور کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج نہ رہتا۔ کہا سب کچھ قرآن میں بیان ہی نہیں کیا، 700 مرتبہ میں نے نماز کا حکم دیا تاکہ نماز کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب پڑھنے کا وقت آئے تو لوگ بھاگتے ہوئے دہلیز مصطفیٰ کی طرف چلے جائیں۔ کیا کہا آپ بتائیں اب ہم نماز قائم کیسے کریں؟ اور ایسا ہی ہوا، جب پہلی بار نماز کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے سنا، بھاگتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرنے لگے آقا اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، ہم نماز کیسے قائم کریں؟ آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ میرے غلاموں انتظار کرو، اگلی وحی میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، کوئی ایسا جواب نہیں دیا۔ علماء کرام موجود ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں بس مجھے دیکھو، جو کچھ میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں تم بھی وہی کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے۔ حالانکہ آقا فرما سکتے تھے کہ اگلی وحی میں قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے جو آقا نے جواب دیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر یہ بات کہنا ہوتی تو اس کے لیے زیادہ جامع الفاظ یہ تھے، سیدھا فرماتے سلو کما اصلی، بھائی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اور قرآن اور حدیث کا اعجاز ہی یہ ہے، چونکہ قیامت تک کے معاملات پر بات کرنی ہے تو بات تھوڑے لفظوں کے اندر بات کرنی جاتی ہے۔ آقا آپ سیدھا کہتے سلو کما اصلی، میرے غلاموں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یوں نہیں کہا، کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ آقا اس میں حکمت کیا تھی؟ کہا لوگوں اگر میں سیدھا کہہ دیتا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو فرمایا کائنات کے اندر کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں تھی کوئی مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ کے دکھائے۔ ارے کس کی ہمت کوئی آقا جیسی نماز پڑھ کے دکھائے جو صبح و شام ہر وقت حضوری کے عالم میں رہتے تھے، اس حسن مطلق کے جلووں کو تکتے رہتے تھے، اس آقا جیسی نماز کون پڑھ سکتا تھا؟ وہ بات ہی نہیں کی جس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ کہا مجھ جیسی نماز تو پڑھ کوئی نہیں سکتا، نہ کوئی پڑھ سکے گا، وہ بات تمہیں نہیں کہہ رہا جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیا کرو؟ کہا مجھ جیسی تو نماز پڑھ نہیں سکتے، اب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو جس طرح میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں، بس وہی کچھ تم کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے گی، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے گی۔ تو دوستو نماز سوائے مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش کے کسی اور چیز کا نام نہیں۔ نماز کی روح کو سمجھو اور جانو۔ آج بسا اوقات لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ ایسی باتیں آپ نے کبھی سنی؟ یہ ایسا فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے وجدان نے تو یہ جواب دیا کہ نماز اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کا دھیان پکا نہ ہو جائے۔ آپ خود ذرا سوچئے، غور کریں، جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا کہ نماز پڑھو جس طرح میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، اور جب صحابہ کرام پہلی بار نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت کرنے لگے ہوں گے اور ساتھ سوچ رہے ہوں گے ہمارے آقا نیت کیسے کرتے ہیں، بھائی کیا دھیان جا رہا ہوگا یا نہیں؟ پھر رکوع میں جانے لگے ہوں گے، پھر سوچتے ہوں گے ہمارے آقا گھٹنوں پر ہاتھ کیسے رکھتے ہیں، آقا جھکتے کتنا ہیں۔ سجدے میں جانے لگتے ہوں گے، پھر سوچتے ہوں گے آقا زمین پر پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ناک رکھتے ہیں، پھر پیشانی رکھتے ہیں۔ تو کیا ہر عمل میں مصطفیٰ کا دھیان انہیں آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ ارے آقا کے دھیان کے بغیر کبھی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط فہمی ہے جو کہے کہ جو آقا کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کا دھیان پکا نہ ہو جائے، وہ نماز ہی نہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس نماز کی حقیقت اور اس پہلو پر کوئی روشنی ڈالی تھی پہلی نشست میں، نہیں ہوئی تھی۔ آئیے آپ کو بتاؤں نماز کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کے لیے شرط ہے نا۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت باندھتے ہیں۔
اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو کس کی بڑائی بیان ہوئی؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کس کی ثنا ہے؟ اللہ کی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین، یہ کس کی حمد ہے؟ اللہ کی ہے. آپ رکوع میں چلے گئے، کہا سبحان ربی العظیم، یہ کس کی تسبیح ہے؟ سجدے میں گئے، پھر کہا سبحان ربی الاعلی، یہ کس کی تسبیح ہے؟ بھائی جو کچھ کیا اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اسی کی تسبیح. ہر رکعت کے اندر یہی کچھ پڑھا جائے گا. آپ 2 رکعتیں پڑھیں، مغرب کے 3 فرض ہوں یا عشاء کے 4، جتنی رکعتیں بھی پڑھیں، بندے نے ساری پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد چاہا کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ذرا اسے قبول بھی کر لے. اب ذرا مقام تشہد پر آئیں، آپ کو نماز کی روح بتاؤں نماز کہتے کسے ہیں. بندہ پہلی بات یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جتنی میری طہارت ظاہری باطنی عبادتیں ہیں، جو کچھ میں نے نماز پڑھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے. جواب ملا بندے قبولیت چاہتا ہے تو دیکھ، پہلے تو کبھی قیام کرتا تھا، کبھی رکوع کرتا تھا، کبھی سجدہ کرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کئی حرکتیں ہو رہی تھی. کہا اب اگر قبولیت چاہتا ہے تو بندے ساری حرکتوں کو چھوڑ، اب ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر آ پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ. اتحیات کو سمجھے تشہد کسے کہتے ہیں؟ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بٹھایا اور بٹھا کر کیا حکم دیا؟ کہا اب ذرا اپنی زبان سے کہہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو. اے نبی تجھے، بھائی سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اتحیات کا معلوم ہے درجہ کیا ہے نماز کے اندر؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یعنی ترک واجب پر سجدہ سہو ہے. اور سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ کہ پھر اتحیات پڑھو، ایک طرف سلام پھیرو، 2 سجدے کرو اور دوبارہ پھر اتحیات سے شروع کرو. کہا جو میرے محبوب کو ایک بار سلام نہیں کرتا اب اس کو 2 بار کرواؤں گا. یعنی باری تعالیٰ آگے جانے نہیں دیتے جب تک اپنے محبوب کو سلام نہیں کروا دے. کہا تم چاہتے ہو نماز قبول ہو جائے، نماز ایسی قبول نہیں ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہوں السلام علیکم اور دھیان میرا اس طرف ہو، دیکھنے والے مجھے کہیں کہ کتنا بدتمیز شخص ہے، سلام ادھر کرتا ہے دھیان کسی اور طرف ہے. ارے آمین کیا جائے، اگر اس طرف نہ ہو وہ نماز اس شخص کے منہ پر دے ماری جائے گی جو نماز کے اندر سلام مصطفیٰ کو کرے اور مصطفیٰ کا دھیان نہ آئے. نماز ہوتی ہی نہیں. قرآن پاک نے یہ جو کہا نا سورہ ماؤن میں فویل للمصلین، فرمایا تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں پڑھنے کے باوجود اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کئی تفسیریں ہیں اور ہر تفسیر جو معنی علماء نے بیان کیا وہ اپنی جگہ پر حق ہے، مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جس غفلت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ ایک ہی غفلت ہے کہ ناداں سلام تو میرے محبوب کو کرے اور تیرا دھیان ہی ادھر نہ جائے. وہ نماز جہنم میں جائے گی جس نماز میں سلام مصطفیٰ کو ہو اور مصطفیٰ کا دھیان نہ آئے. خرافات سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہتے ہیں یہ کہہ کے پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، خاموش ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے سلام کا جواب نہ آ جائے. یہ ہے نماز. ہم نے کبھی نماز کو سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کیا ہے. صحابہ کرام سے پوچھو، کئی صحابہ کرام وہ کیا کرتے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، آقا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے اور چہرہ پھیر کے یار کے چہرے کو تکتے رہتے. ان کی نماز ہی یہ ہوتی تھی، یہ ان کی محبت اور نماز کی کیفیت تھی. کئی صحابہ کرام وہ جب آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ بائیں طرف کھڑے ہوتے، دائیں طرف کھڑے نہیں ہوتے. حالانکہ آج ہمیں بھی مسئلہ معلوم ہے کہ امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہوں تو ثواب زیادہ ہے. وہ صحابہ کرام تھے، وہ دائیں طرف کھڑے نہ ہوتے، جان بوجھ کے بائیں طرف کھڑے ہوتے. پوچھا گیا تم بائیں طرف کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ پہلے آتے ہو لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہوں، کیوں؟ قربان جائیں ان کی نمازوں پر اور ان کے ادب پر اور ان کی محبت پر. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آقا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو حضور کا ودھا مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو جب کریں گے پہلے دائیں طرف سے ہمارا چہرہ بھی دائیں طرف ہوگا، آقا کا چہرہ بھی دائیں طرف، تو آقا کا چہرہ پھر بھی نظر نہیں آئے گا. ہم بائیں طرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب سلام پھیرتے وقت بائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہمارا چہرہ بھی دائیں طرف ہوگا
حضور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو پہلی نظر حضور کے چہرے پہ ہماری پڑے گی. ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ راز ہوتا ہے اس کے اندر. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے یہ جو شرط رکھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، تو بتا رہا ہوں کہ نماز سوائے مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش کے کسی اور چیز کا نام نہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. نماز سوائے آقا کے قدموں کی تلاش کے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہ جو ایک ایک آگے صفت متقیوں کی بیان ہو رہی ہے، اس پہ پورا پورا خطاب چاہیے. بس جیسے ہی میرے ذہن میں اچانک یہ بات آ گئی، ورنہ آیت میں نے اور پڑھی تھی کہ سلسلہ وار گفتگو کو جاری کریں گے، مگر اس پہلی لسٹ کے حوالے سے اس نقطے کو آپ تک پہنچانا دوبارہ ضروری تھا تاکہ اس راز کو سمجھیں کہ قرآن سے ہدایت ملتی کسے. تو جسٹ اجمالاً ان 6 چیزوں پر میں روشنی ڈال کے بات کو ختم کر دوں گا تاکہ بر وقت ہم اب نماز بھی پڑھیں اور ہماری یہ نشست انشاءاللہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوا کرے گی. آپ بر وقت تشریف لایا کریں، خود بھی آئیں، اپنے ساتھ 10 بندوں کو نیکسٹ ٹائم اور لے کے آئیں. اس مسجد کے حال میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، تب مزہ آتا. اور جتنے آپ زیادہ ہوں گے اتنا مجھے بھی بات کرنے کا لطف آئے گا. اور انشاءاللہ آپ اگر ریگولر طریقے سے آئیں گے تو آپ کے ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ پورا مضمون ہے ایک، مگر مختصراً جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں باری تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کی بات کی ہے، اس سے مراد کوئی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا لفظ ہے. اہل علم بیٹھے ہیں، یہ جو فرمایا نا وَمِمَّا، یہ ما عموم کے لیے ہے. فرمایا جس کو جو بھی اور جتنا بھی ہم نے دیا ہے، جب تک وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا تب تک وہ متقی نہیں بن سکتا. تو خرچ کرنا شرط رکھا، کہا جس کو زیادہ ملا ہے وہ زیادہ میں سے کرے، جس کو تھوڑا ملا ہے وہ تھوڑے میں سے کرے. بغیر خرچ کیے کوئی متقی نہیں بن سکتا. جیسے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ پورا سبجیکٹ ہے. مگر یاد رکھیں یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں صدقہ. یہ صدقہ کرنا ہے نا، لوگوں کو دینا، خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں دینا. سورہ توبہ میں ایک آیت کریمہ ہے، باری تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا اور فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کہا پیارے آپ ان لوگوں سے صدقات وصول کیجئے، آپ ان سے صدقات لیں اور صدقات لے کر ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو طہارت اور تزکیہ عطا کر دیں. اور پھر وہ وصول کرنے کے بعد فرمایا وصلی علیہم، پیارے پھر ان کے لیے دعا کریں، ان پر دم کریں کہ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کی بے چین روحوں کو سکون مل جائے گا. تو ایک بات یہاں سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ غریب کے ہاتھوں میں جاتا ہے مگر حقیقت میں دست مصطفیٰ اسے وصول کر رہے ہوتے ہیں اور اس خرچ کرنے کے صلے میں مصطفیٰ کی دعائیں ملتی ہیں. اس تصور کو مرکز و محور بنا کر پھر جب خرچ کریں گے تو دیکھیں تقوی کا نور تمہیں کیسے میسر آتا. تب صحیح معنوں میں تقوی کے خرچ کرنے کی یہ شرط پوری ہو رہی ہے. میں نے بتایا یہ پورا سبجیکٹ ہے جس پر وقت چاہیے، مگر چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اگلی بات پر زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں چونکہ وہ موضوع سے زیادہ قریب ہے. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا پھر اس پر ایمان لایا جائے جو اے میرے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. آپ بتا سکتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ قرآن کریم. بے شک اس کے بہت ساری معنی ہیں، اس کے اندر بھی پورا ایک سبجیکٹ ہے، مگر دیکھیں آپ کی ڈائریکٹ توجہ اس پر گئی کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے. اور دوبارہ قرآن کے الفاظ سنے جو باری تعالیٰ نے کہا. فرمایا والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، اس پر جو ایمان لاتے ہیں پیارے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. تو بھئی اگر اس سے مراد قرآن ہے تو زیادہ اچھی بات یہ تھی باری تعالیٰ سیدھا یوں کہتے والذین یؤمنون بالقرآن، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. تھوڑے لفظوں میں بات ہو سکتی تھی نا اور بات زیادہ اتھینٹک ہوتی کہ سیدھا قرآن کا نام لے دیا جاتا، یوں نہیں کہا کہ وہ متقی ہے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. نہیں، فرمایا جو اس پر ایمان لائیں پیارے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. کہا لوگوں اگر میں سیدھا قرآن کا نام لیتا لوگ صرف قرآن پر ایمان لاتے، لیکن خالی قرآن پر ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہے، وہ مانا ہی نہیں جاتا
کہا وہ ماننا رد کر دیا جائے گا جس قرآن کا ماننا پہلے میرے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کرنا. اس لیے کہا خالی قرآن کو نہیں مانو، اس پر ایمان لاؤ جو میں نے محمد مصطفیٰ پر نازل کیا، جو میں نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا ہے. یعنی اگر تم نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو نہ ملایا اور صاحب قرآن کو چھوڑ کر سیدھا قرآن کو ماننے کی بات کی تو فرمایا تمہارے اس قرآن پر ایمان لانے کو رد کر دیا جائے گا، وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگا. بھئی دیکھیے نا، جب قرآن نازل ہوتا ہوگا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آتے ہوں گے تو کوئی دیکھتا تھا جبریل کو آتے ہوئے؟ نہ وہ سنائی دیتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا. آقا کے پاس وہ وحی آتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی ریسیو کرنے کے بعد کیا کرتے؟ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا اور یہی طریقہ تھا کہ آپ جو آیات مبارکہ آپ کے پاس پہنچتی ہوں گی ان کی تلاوت کرتے ہوں گے اور تلاوت کرنے کے بعد ایک جملہ بولتے ہوں گے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ میرے غلاموں، یہ جو میں نے ابھی ابھی تلاوت کیا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے. بھئی ایسے ہی ہوتا ہوگا نا. تو اب ذرا بولیے، ایمان سے کہیے، آپ نے پہلے ان آیتوں کو مان لیا یا آقا کی بات والی بات کو مانا؟ اگر اس بات پر ہی آپ کا ایمان نہیں ہے، زبان مصطفیٰ پر یقین نہیں ہے، تو جو آیات کی تلاوت اور جن کی خبر دے رہے ہیں کبھی ان پر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. کہا لوگوں قرآن کو مانو مگر صاحب قرآن کے ساتھ. اگر صاحب قرآن کو جدا کر دیا تو تمہارا قرآن پر بھی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور یہ ایک جگہ پر نہیں، آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47واں سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کو پڑھیں. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور آگے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد مصطفیٰ پر نازل کی. یعنی ڈائریکٹ قرآن کی بات آپ کو نہیں ملے گی. اور سورہ نساء میں تو باری تعالیٰ نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا. ہدایت کی بات میں بتا رہا ہوں نا کہ قرآن سے ہدایت کسے ملتی ہے. سورہ نساء کو پڑھیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، پیارے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، تعالو کہ بھئی آؤ. کدھر آؤ؟ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. اب دو الگ دعوتیں ہیں. جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی طرف بھی دعوت دی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور صاحب قرآن کی طرف بھی دعوت دی. دو دعوتیں دی. آگے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، پیارے تو دیکھے گا کہ جو منافق لوگ ہیں، منافق کا لفظ ہے یسدون عنک صدودا، کہ پیارے وہ قرآن کی طرف تو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں مگر جب تیرے در کی بات آتی ہے تو سر پھیر دیتے ہیں. گویا باری تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں جو صاحب قرآن کو چھوڑ کر سیدھا قرآن کی طرف آنے کی بات کرے اسے ہدایت ملنا تو بڑی دور کی بات، اس سے بڑا گمراہ اور منافق اور کوئی نہیں. اسے منافق قرار دیا، اور منافق وہ ہے جو کافر سے بھی بدتر ہوتا. تو گویا یہاں سے پھر اگلی بات بھی دیکھیں، یعنی قرآن پر بھی ایمان اس وقت تک نہیں جب تک صاحب قرآن کو نہ مانا جائے. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لایا جائے پیارے جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ سابقہ کتابوں پر ایمان لانا. چاہیے تو یہ تھا نا باری تعالیٰ وہی کا یہاں اپناتے. جب قرآن کی بات کی تو کہا بما انزل الیک، پیارے جو آپ کی طرف نازل کیا. تو سابقہ کتابوں کی بات تھی تو یوں کہا جاتا پیارے جو ہم نے سابقہ نبیوں پر نازل کیا اس پر ایمان لایا جائے. یوں نہیں بات کی، نبیوں کا ذکر نہیں کیا. فرمایا من قبلک، کا مخاطب کی ضمیر حضور کو مرکز و محور بنایا. کہا پیارے سابقہ کتابوں کو بھی مانا جائے مگر ان کا مرکز و محور بھی تیری ذات ہونی چاہیے. کہا لوگوں جب تک تمہارے ہر ایمان کا مرکز و محور میرے مصطفیٰ کی ذات نہیں بنتی تب تک تمہیں تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. جب تک متقی نہیں بنو گے تمہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور جب تک ہدایت نہیں ملے گی تم کبھی منزل مراد کو نہیں پہنچ سکتے. یہ فلسفہ اور راز باری تعالیٰ نے اس پہلے مقام پر اس چیز کو حل کر دیا کہ لوگوں آؤ، اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامو، پہلے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یہی بات تحریک منہاج القرآن ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں آؤ، ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامو، دوسرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو تھامو. اگر ہم نے ان دونوں دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو انشاءاللہ اس زندگی میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور قرآن پاک میں یہی میسج اب نچوڑ کے طور پر میں دے رہا ہوں. ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ
وفیکم رسولہ، اب یہ نچوڑ ہے آج کی میری گفتگو کا. فرمایا لوگوں تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی اس وقت تک تم کافر نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے اوپر ہوتی رہے گی، ایک بات. وفیکم رسولہ، اور جب تک اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. یعنی جب تک تم دامن قرآن کو تھامے رہو گے اور دامن مصطفیٰ کو تھامے رہو گے، فرمایا تم کبھی کافر نہیں ہو سکتے. حدیث مبارکہ میں بھی آقا نے یہی فرمایا تھا نا کہ لوگوں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا. کیا؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. فرمایا جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہاں دونوں چیزوں کا ذکر کر کے آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، پس جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کر دی جائے گی. تو بھئی اللہ کا دامن کیا ہے؟ کوئی ہے اللہ کا دامن جس کو پکڑا جائے؟ بس یہ پہلی دو چیزوں کو جو ذکر کیا، کہا لوگوں حقیقت میں دامن قرآن اور دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہی خدا کے دامن کو تھامنا ہے. فرمایا جس نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، سمجھو انہوں نے خدا کے دامن کو تھام لیا، اور جس نے خدا کے دامن کو تھام لیا پھر اسے ہدایت عطا کر دی جائے گی. منہاج القرآن یہی چاہتا ہے کہ لوگوں آؤ دامن قرآن کو بھی تھامو، دامن مصطفیٰ کو بھی تھامو. پھر دامن مصطفیٰ تھام کر جب قرآن کی طرف رجوع کرو گے تو قرآن تمہیں ہدایت کے نور سے مالا مال کرتا چلا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں عارف والا کی تحریک منہاج القرآن کے جملہ ساتھیوں کو کہ جنہوں نے ایک انقطاع آنے کے بعد دوبارہ اس درس قرآن کی نشست کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم استقامت کے ساتھ ریگولر طریقے سے اس درس قرآن کی نشست کو آگے لے کر چلیں. وما علینا